بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ آج وہ جو شبہ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا اسی کو کلیئر کرنے اور اس پر جو ہے وہ مزید بات ہوگی۔ پہلے میں وہ شبہ عرض کر دوں۔ شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے لیے یہ ماننا کہ اسے بھی علم غیب ہے، مخلوقات میں سے کسی کے لیے یہ ماننا، یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے اور یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، حضور غیب جانتے تھے، انبیاء علیہ السلام غیب جانتے تھے، تو شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، کیونکہ تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اس کے علم میں شریک کر دیا۔ تو یہ شبہ ہے۔ تو میں نے پچھلی بار انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی مختلف آیات تلاوت کی، جن سے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اور ملائکہ کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اور آج میں خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات قرآنیہ تلاوت کروں گا، جن سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا اور آپ غیب جانتے تھے۔ میں نے پچھلی بار بھی یہ عرض کیا تھا کہ وہ آیات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا ہے کہ آپ کہیں کہ میں غیب نہیں جانتا یا آپ غیب نہیں جانتے۔ وہ آیات میں تیسری، چوتھی، پانچویں نشست میں انشاءاللہ تلاوت کروں گا، اور ان سے جو معنی نکالا جاتا ہے اس کو واضح کروں گا، اور جو شبہ ڈالا جاتا ہے ان سے واضح کروں گا۔ آج جو ہے وہ صرف میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم غیب اور علم حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ عالم ہیں۔ اور اس لیے صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کے آپ سوال فرماتے تو اس کا وہ جواب دیتے تو وہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلم، بہت ہی زیادہ، سب سے زیادہ علم والا مانتے تھے۔ تو ٹائم بہت ہی کم ہے، گو ابھی میں نے وہ شروع کیا ہے، تو میں بلا تمہید جو ہے وہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اس بات ہوتا ہے، اور باقی رہا وہ کہ وہ مسائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے شبہات میں ان کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سب سے فضیلت والی آیت اور مشہور آیت آیت الکرسی سے میں یہ تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ آگے پیچھے جانتا ہے، اور اس کی معلومات میں سے یہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ سارا کچھ کوئی اور جان لے، الا بما شاء، مگر وہ جسے چاہے۔
میں نے جب قدرت کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں مختلف آیات کے حوالے سے لا اور الا کی بحث کو عرض کیا تھا کہ پہلے کسی چیز کی نفی ہوتی ہے اور الا کے ساتھ اس کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، وہ اس لیے کہ پہلے اللہ یہ فرماتا ہے کہ کوئی مالک نہیں، کوئی علم والا نہیں، جس کے پاس کوئی ملکیت ہے یا علم ہے وہ میرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس لیے میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس آیت میں بھی پہلے نفی کی گئی کہ کوئی نہیں جس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکے، اس کو جان سکے، اس کا ادراک کر سکے، الا بما شاء، مگر جسے اللہ چاہے۔ اب مگر اللہ چاہے، الا لگانے سے کیا ہوا؟ یعنی ادراک تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے اور کسی کی نظر کو کھول دے تو وہ اس کا جتنا چاہے وہ ادراک کرا سکتا ہے، یعنی ادراک کرنے کا علم اور اس قدر احاطہ کرنے کا علم اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اگر یہ خاص قسم کا علم جو علم غیب ہے، یا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جس کا ذکر ہے کہ وہ آگے پیچھے کا علم جو ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو الا بما شاء کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ جسے چاہے، کیا معنی ہے؟ پیچھے بات تو علم کی ہو رہی ہے سارے، کہ جسے اللہ چاہے یعنی اسے عطا فرما دے۔ تو اللہ کے عطا فرمانے سے بندے عالم ہوتے ہیں، وہ علیم ہوتے ہیں، اور وہ علم جو انبیاء کو خصوصی طور پر ملتا ہے وہ علم غیب ہی ہوتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ آگے میں تشریح عرض کرتا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت 179 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ بات سن لو، جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سیپریشن کر دے گا مومنوں اور جو غیر مومن ہیں ان کے درمیان۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی باتوں میں سے اطلاع نہیں فرماتا، اس کا علم نہیں دیتا۔ ہاں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، مگر اللہ تعالیٰ جسے اپنا مجتبی بنا لے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہے جسے وہ مجتبی بنا لے، ان کو وہ اس کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی پہلی بات آ گئی کہ پہلے نفی تھی، وہ نفی تھی کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ نہیں اللہ علم دیتا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، مگر انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اب کسی کے لیے نفی بھی ہے، کسی کے لیے انکار بھی ہے کہ ان کو نہیں دیتا، اور کسی کے لیے ہے کہ ان کو دیتا ہے۔ تو مخلوق میں سے، انسانوں میں سے، مخلوق میں سے زیادہ مناسب لفظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ ہیں ان کو بھی علم عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگرائز کر دی، ایک جو علم والے ہیں جن کو علم غیب دیا گیا ہے، اور ایک وہ جن کو نہیں دیا گیا۔ یعنی جو دشمنان خدا ہیں ان کے لیے نفی ہے، اور جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے اللہ کی عطا ہے کہ ان کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ لفظ علم غیب کے ساتھ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ یہاں پر میں ایک آپ کو اگلی آیت پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ میں مدینہ منورہ میں عمرہ پر حاضر ہوا تو وہاں مسجد نبوی شریف میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو جب میں وہاں حاضر تھا تو کچھ لوگوں نے، مدینہ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے الحمدللہ، کچھ مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ علم غیب کی وہ جو آیات ہیں جو میں اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کروں گا، ان کی وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بات کر رہے تھے، میں بھی سننے لگا۔
تو میں نے تھوڑی سی دخل اندازی کی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ تو ان کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ میں یہ کہوں کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. بڑی حیرت کی بات تھی. وہ کہنے لگے تو مانتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. وہ مجھے ایسی نظروں سے وہ لڑکے دیکھ رہے تھے جیسے میں مسلمان ہی نہیں ہوں اور میں کسی اور پلانٹ سے آیا ہوا ہوں اور میں انسانوں میں سے ہے ہی نہیں. یعنی کہ حیرانگی کی کہ تو مانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ کہنے لگے قرآن میں ہے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ تو میں نے یہ سورت آل عمران کی یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اطلاع نہیں دیتا. تو وہ کہنے لگے اس میں علم غیب کی تو بات نہیں ہے، اس میں تو اطلاع علی الغیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع فرما دیتا ہے. تو میں نے کہا جس چیز کی اللہ تعالیٰ اطلاع فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غیب کہہ رہا ہے. تو جب غیب کی اطلاع ہوگی تو جس کے پاس وہ اطلاع آ جائے گی تو اس کے پاس تو علم آ گیا. تو جب علم آ گیا تو علم غیب ہو گیا. تو وہ کہنے لگے نہیں تو کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں لیکن میں برطانیہ میں رہتا ہوں، عارضی طور پر وہاں سیٹل ہوں. اب عارضی طور پہ تو نہیں کہنا چاہیے، مستقل طور پر ہی ہے. تو میں نے کہا وہاں میں رہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اچھا اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو بڑا ذہین لڑکا تھا وہ کہنے لگا یہ تو ہے اطلاع علی الغیب کی بات. آپ کوئی ایسی قرآن سے آیت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں لفظ علم غیب ہو، علم بھی ہو اور ساتھ غیب بھی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے ان کو دیا ہے؟ اطلاع علی الغیب کی بات نہیں. میں نے کہا پہلے اطلاع کے اور علم کا فرق بتا دیں کہ جس کو کوئی اطلاع مل گئی تو اس کو علم ہی تو مل گیا. کہ اب میں حاضر ہوا ہوں عمرہ پر مدینہ منورہ میں، تو میں نے اپنے بیٹے عمار کو فون کیا اور میں نے کہا میں مدینہ منورہ پہنچ گیا ہوں. تو یہ میں نے اس کو اطلاع دی. تو یہ جو اطلاع ہے یہ اس کو علم نہیں ہوا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو پہلے تو تھوڑی سی اس پر بات ہوئی. اب وہ کافی دیر تک اس کو ڈیفرینشیٹ نہ کر سکے کہ اطلاع اور علم میں کوئی فرق ہوتا ہے. اس کی مثالیں میں آگے چل کر بھی دوں گا. لیکن ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تب مانیں گے علم غیب کا لفظ ہو. اور ساتھ گنبد خضرا چونکہ سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف، تو وہ اشارہ کر رہے تھے کہ ان کے لیے بتائیں کہ ان کے لیے علم غیب کا لفظ قرآن میں آیا ہو، کوئی ان کو علم غیب دیا گیا ہے. گو اطلاع اور علم میں کوئی فرق تو نہیں تھا. اس پر بھی کافی ڈسکشن ہوئی. تو میں نے اگلی جو آیت پڑھی وہ سورہ جن کی تھی. یہ معروف آیت ہے لیکن میں چونکہ اس سٹائل سے یہ بات کر رہا ہوں اس لیے یہ بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لفظ سن لیں اب، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اب عالم علم غیب علم ہو گیا اور غیب غیب ہو گیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جس علم کا ذکر فرمایا ہے وہ علم غیب ہے کہ عالم الغیب، کہ وہ علم عالم الغیب ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کا علم جانتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہاں ایک علمی نکتہ بھی ہے کہ یظہر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا. ایک یہ ترجمہ ہے، یعنی کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی پر ظاہر نہیں فرماتا. اور ایک یظہر جو ہے اظہار، اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ دینا، کسی کو مسلط کر دینا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دین جو ہے اس پہ غالب کر دیں سارے دینوں کے اوپر، تمام جو دین ہیں ان کو غالب کر دیں. تو یہ اظہار کا معنی، یظہر کا ایک معنی غالب کرنا، تسلط کرنا بھی ہوتا ہے، تسلط دے دینا کسی کو. کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کے اوپر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، کسی کو قبضہ و اختیار نہیں دیتا. یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا یہ معنی ہے، لیکن یہ خاص معنی ہے، میں صرف عام بتا رہا ہوں، جو عام لوگ کرتے ہیں بس وہی کر لیں، کہ وہ کسی کو علم غیب نہیں بتاتا، کسی کو نہیں بتاتا. آگے فرمایا اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، مگر وہ رسولوں میں سے جسے چاہے بتاتا ہے. اب وہ جیسے میں نے لا اور اللہ کی بات پیچھے بتائی تھی، اب پہلے لا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں عالم الغیب فلا یظہر، لا آ گیا پہلے نہیں، اور اس کے بعد اللہ آ گیا.
اب جو بڑی نکتے کی بات میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہے علم غیب کی نفی، علم اور غیب کی نفی، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ اس کا اظہار ہے۔ اور کلام بلیغ جو ہوتا ہے، فصاحت و کلام، بلاغت والا جو کلام ہوتا ہے، اس میں بار بار الفاظ کا تکرار نہیں کیا جاتا، بار بار الفاظ نہیں لائے جاتے، اس کا کمال یہ ہے کہ ضمیر کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو اب الا من ارتضی من رسول، جب یہ کہا گیا کہ مگر جن رسولوں پر وہ راضی ہو ان کو وہ عطا فرماتا ہے، تو کیا عطا فرماتا ہے؟ بات تھی عالم الغیب، علم غیب کی، اب وہ جو عطا فرمائے گا تو وہ کیا عطا فرمائے گا؟ وہ علم غیب ہی عطا فرمائے گا۔ اب پہلی آیت میں تھا کہ وہ اطلاع الغیب رسولوں کے اوپر ظاہر فرماتا ہے، اس آیت میں علم کے غیب کے ساتھ لفظ آ گیا کہ وہ علم غیب رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے جیسے وہ پہلے روضہ شریف کی طرف ہاتھ کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کو علم غیب کہا گیا ہو، تو میں نے کہا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے مرتضی رسول کو جن کو میں پسند کرتا ہوں ان پر وہ ظاہر کرتا ہوں۔ کیا ظاہر کرتا ہوں؟ علم غیب۔ تو میں نے کہا اس شہنشاہ کے اوپر جو اللہ نے ظاہر فرمایا ہے وہ علم غیب ہی ظاہر فرمایا ہے۔ تو دیکھیں اس میں علم میں بھی آ گیا، غیب بھی آ گیا اور رسول بھی آ گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ انہوں نے یہ سنی تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر تو ہوتا الا من ارتضی کے ساتھ بھی علم غیب کا لفظ تو شاید ہماری طبیعت آ جاتی۔ تو میں نے کہا آپ تو عربی پڑھ رہے ہیں، کلیہ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ جو جس کلیہ میں ہوتے ہیں نا مختلف شعبے ہوتے ہیں کہ جس شعبے میں ہوں وہ علم جو عربی علم ہے اس کی فصاحت کے اوپر میں ماسٹر کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا فصاحت تو آپ کر رہے ہیں تو اس کا تو یہ تقاضا ہے کہ دوبارہ اس کو رپیٹ نہ کیا جائے، تو یہ ضمیر سے بات تو ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا اچھا میں اپنے شیخ سے بات کروں گا، یعنی قرآن کی آیت کو دیکھا مگر مانا نہیں جب تک کہ شیخ کو نہ مان پوچھ لے۔ تو میں نے کہا آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یا لا الہ الا اللہ شیخ رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر تو محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ان کو علم غیب عطا فرمایا اور غیب کا لفظ ساتھ ہے تو اس بات کی، اور وہ جو نفی کی آیات ہیں جو ان کے ساتھ وہ گفتگو وہ آگے چل کر میں بتاؤں گا۔ آج میں صرف وہی آیات تلاوت کر رہا ہوں جس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم عطا فرمایا۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی اس میں بھی غیب کا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اس میں بھی جو ہے وہ غیب کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کا آگے اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہوں کیا کروں ان باتوں سے باخبر کر دیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو باخبر کیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا کہ کوئی کسی کو میں غیب نہیں اطلاع کرتا مگر جن انبیاء کو چاہوں، اور سورہ جن میں فرمایا علم غیب سے کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر جن نبیوں کو چاہوں۔ تو تین آیات جو ہے وہ اس میں آ گئیں۔ اب سورہ آل عمران کی آیت 44 ہے اور اسی آیت کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، اسی مفہوم کی آیت کو سورہ ہود کے اندر 49 میں۔ تو میں ٹائم بچانے کے لیے دونوں کو الگ الگ نہیں پڑھ رہا۔ یہاں ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور سورۃ ہود آیت 49 میں ہے تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہاں پر حضرت مریم کا تذکرہ ہے سورۃ آل عمران میں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کی خبریں جو تم کو دی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ باتیں غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، یہ تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں غیب کی باتیں ہیں جو تمہیں بتا رہے ہیں، غیب کی خبریں ہیں۔ یہاں اب انبا یہ لفظ ہے غیب کی خبر، اور دوسری جو سورہ ہود میں اس میں بھی ہے تلک من انباء غیب کی خبر۔ تو وہ غیب کی خبر جب ملتی ہے
تو وہ ان کو علم آ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں علم غیب عطا فرمایا۔ اب جب کسی کو خبر ملتی ہے تو کیا اس کو اس کا علم نہیں ہوتا؟ اس کو علم مل جاتا ہے۔ تو جب علم مل جائے تو وہ خبر بھی ہو جاتی ہے۔ اس پر میں یہ جو ہے نا کہ جو غیب سے خبر مل جائے اس کے لیے نبا ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، اس پر میں آگے جا کر جب وہ شبہات دوسرے آئیں گے نا ان پر میں انشاءاللہ تفصیل سے چوتھی یا پانچویں نشست میں گفتگو کروں گا۔ تو یہاں میں نے اشارتاً اس بات کا تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سمجھے میں نے جواب نہیں دیا، یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں غیب کی خبریں دیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اور غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کے ساتھ میں انٹرسٹنگ باتیں بھی آپ کو ایک دو بتانے والا ہوں۔ یہ سورہ النساء کی آیت 113 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی اور تمہیں وہ باتیں سکھا دیں جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا ہی علم و فضل ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بڑی اس کی عظیم نعمت ہے تم پر۔ اب یہ جو فرمایا کہ میں نے تمہیں سکھا دیا، وَعَلَّمَكَ تم کو سکھا دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جو تو نہیں جانتا تھا، جو تو نہیں جانتا تھا۔ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ کس لفظ کا، یہ کس لیٹر کا معنی ہے؟ یہ ہے ما کا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ جو تو نہیں جانتا تھا۔ تو ما کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو تو نہیں جانتا تھا کیا تھا اس میں؟ بعض احباب کو اس میں یہ شبہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتا دیا کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ تو نہیں وضو جانتا تھا، ہم نے تمہیں بتایا کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ یہ جو شبہ ڈالنے والے ہیں، میں ابھی وہ پڑھتا ہوں عبارت بھی، وہ اس کے اندر عجیب کی طرح کی یہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو ما کا لفظ ہے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سورہ بقرہ کہ بالکل آخر میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 284 آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اس کے اندر دیکھیں ما کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی مالک ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ للہ ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ یہاں ما دو بار آ گیا، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھا سکوں کہ ما جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے وہ ما اللہ ہی کا ہے۔ تو اب اس ما میں جو سورہ بقرہ کی 284 آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر وضو والی بات تو نہیں ہے، اس کے اندر نماز والی بات تو نہیں ہے، اس میں تو ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو اب جو کچھ بھی اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب فرمایا جو کچھ میں نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور میں نے وہ سارا کچھ تم کو بتا دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ اب جو کا مطلب ہے زمین و آسمان کی چیزیں، تو معنی کیا نکلا کہ اے میرے حبیب میں نے تم کو جو کچھ ہے نا وہ زمین و آسمان والا وہ سارا کچھ بتا دیا۔ تو اس سے یہ معنی نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تیرا شاید اپنا اوپینین ہو، میرا اپنا اوپینین نہیں ہے۔ امام طبری سے لے کر قاضی شوکانی تک تمام تفاسیر کو دیکھ لیں کہ اس آیت کی تفسیر میں پوری امت کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اولین و آخرین کی جتنی خبریں ہیں بشمول علم شریعت، جتنی خبریں ہیں خواہ حلال کی ہوں
حرام کی ہوں، گزشتہ انبیاء کی ہوں، ان کی امتوں کی ہوں، قیامت تک کی ہوں، قیامت کے بعد کی ہوں، وہ جتنے غیب کے علم ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیے۔ تو یہ وہ ہے جس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور مفسرین اس کو حضور کے علم غیب کے تحت لائے ہیں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ شبہ ڈالنے والے یہاں پر ایک شبہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا تم نے فلسفہ نکالا ہے کہ ما فی السماء، ما کا جہاں ما آ جائے وہاں ہر چیز ہوتی ہے اور حضور کو ہر چیز کا علم ہو گیا۔ تو اب وہ سورہ بقرہ کی آیت 151 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ وہ رسول ہے یتلو علیکم جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وہ پوری آیات کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، آخری جہاں سے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں اس کے جملے کا میں کرتا ہوں۔ یہ تم پر کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ تم کو وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں کہ اگر ما کا معنی ہر چیز ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ہر چیز سکھا دی تھی اور بتا دی تھی؟ اگر ما کا معنی ہے، کیونکہ اس آیت اس میں بھی ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ نبی تم کو سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ ما جو لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اگر ما کا معنی ہر چیز ہے تو کیا نبی نے ہر چیز امت کو بھی بتا دی ہے؟ تو یہ شبہ کے اندر ایک اور شبہ جو ہے معاف کیجئے گا وہ ڈالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر ما کا معنی یہی ہے ہر چیز بتانا، تو اللہ تعالیٰ نے جب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو وہ ہر چیز بتا دی۔ اور اگر ما کا معنی امت کے لیے ہے تو سنیے، ہاں اس ما کا معنی بھی ہر چیز ہے، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا اس کا مالک ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ جیسے ہر چیز وہاں ہے نا، ایسے ہی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ میں بھی ہر چیز ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کی ہر چیز امت کو بتا دی ہے، امت بھی جانتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا امت یہ نہیں جانتی قیامت کو کیا ہوگا؟ امت یہ نہیں جانتی آسمانوں میں کیا ہے؟ امت یہ نہیں جانتی زمین میں کیا ہے؟ امت یہ نہیں جانتی حساب کتاب کیسے ہوگا؟ امت یہ نہیں جانتی کہ عذاب قبر کیا ہے؟ امت یہ نہیں جانتی کہ جہنم میں کیا ہوگا؟ امت یہ نہیں جانتی کہ جنت میں کیا ہوگا؟ یہ ساری خبریں قرآن کے ذریعے وہ ما والی جو ہیں جب اللہ نے حضور کو عطا فرمائیں تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وہ باتیں بتا دیں اور امت کو حضور کے بتانے سے اس کی خبر ہو گئی۔ لیجئے اگر ما کا معنی امت کے لیے اڑنا ہی ہے تو امت کو بھی پتہ چل گیا۔ امام بخاری بالکل بخاری کے جہاں وہ وحی کا ذکر کرتے ہیں بدء الوحی، اس باب میں اس حدیث کو لائیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ ماں کا لفظ سمجھانے کے لیے میں یہ بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر منبر پر بیٹھے تو آپ نے اولین و آخرین کی خبریں بتانی صحابہ کو شروع کر دیں، بتا دیں۔ ظہر آیا، ظہر کے بعد پھر بیٹھے، پھر شروع کر دیں، پھر عصر کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ اسی طرح سارا دن نمازوں کے بعد حضور منبر پہ بیٹھتے رہے اور وہ خبریں بتاتے رہے، ساری خبریں امت کو بتا دی۔ تو وہ جو راوی حدیث ہیں صحابی، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی اولین و آخرین کی خبریں حضور نے بتائیں، بس جس نے اس میں سے یاد کچھ کر لیا وہ تو عالم بن گیا، اور جو وہ بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں نے تو نہیں جانتا تھا میں نے تم کو بتا دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور حضور نے امت کو بتا دیا، لیکن اب امت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کو ہر بات کی یاد بھی رہے۔ یہ حافظہ صرف اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سید الکائنات، کائنات کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَكَ
ما لم تکن تعلم، جب ان کو دیا جائے تو وہ اس کو یاد بھی رکھیں، آگے بتلائیں بھی، اس کو حفظ بھی رکھیں۔ امت میں ہر آدمی اس کا حامل نہیں ہو سکتا، لیکن امت کو بتا ضرور دیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں ایک نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین کی خبریں، زمین و آسمان کی خبریں تو وہ چند نشستوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے امت کو بتا دی۔ وہ جواب دیتے ہیں وہ وقت تو مختصر تھا، مگر اس وقت مختصر وقت بڑا لمبا اللہ نے وقت کر دیا تھا، یعنی اسی وقت میں وہ ساری بتا دیں۔ جیسے معراج کی رات تھوڑی سی رات کے حصے میں وہ لامکان سے ہو کر واپس آ گئے نا، اسی طرح وہ مختصر وقت میں امت کو مصطفیٰ نے ساری خبریں دے دیں جتنی امت کے لائق تھیں۔ تو معنی یہ نکلا کہ ماں کا مطلب ہر چیز ہے اور مصطفیٰ نے ہر چیز بتا دی، لیکن اس میں سے خواص کو اس کا علم رہا اور جو عام تھے وہ بھول گئے۔ اسی طرح امت کے اندر صالحین کو اس کا علم ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر دلیل ہے۔ اور جیسے میں نے مفسرین کا عرض کیا کہ وہ اس کو اولین و آخرین کی خبریں کہتے ہیں کہ یہ حضور کی علم کی دلیل ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو اس آیت کی تفسیر تھوڑی سی ایک ترجمے سے پڑھ کر بتاتا ہوں۔ یہ سعودی عرب میں ہر حاجی کو یہ ترجمہ دیا جاتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اس قرآن شریف کا ترجمے کے نیچے حافظ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ ہے اور اس کے نیچے انہوں نے وہ ایک حاشیہ لکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا اب ذرا وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا جن سے آپ بے خبر تھے، یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتی ہے۔ یعنی اور آگے کہتے ہیں جو خود عالم الغیب ہے اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جسے دوسری معلومات حاصل ہوں وہی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے تمام جہان کے مفسرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کر رہے ہیں، اور یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ یہ عالم الغیب کے لفظ پر میں نے پچھلی بار بات عرض کر دی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عالم الغیب کا استعمال بلا تعویل جائز نہیں سمجھتے، اور نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور کائنات میں سب سے زیادہ عطا فرمایا، عالم الغیب کی تو بات نہیں۔ جس آیت کو سب مفسرین علم مصطفیٰ کی دلیل بنا رہے ہیں، انہوں نے اسی آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کی دلیل بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ کیوں ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا؟ یہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا ہوگا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ اچھا نہیں لگتا؟ ان کو یہ چیز خوش نہیں کرتی کہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم زیادہ عطا فرمائے؟ میں نے پچھلے وہ آخر میں جا کر وہ آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، میں نے ہر علم والے سے اتلے درجے کا علم دوسرے کو عطا فرمایا ہے۔ اگر ایک کو تھوڑا علم ہے دوسرے سے اس سے زیادہ، تیسرے کو اس سے زیادہ، تو جب انبیاء کا کمپیئر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا ان صاحب کو یہ بات اچھی بلی نہیں لگتی ہوگی کہ سارے انبیاء کے علم سے زیادہ مصطفیٰ علیہ السلام کا علم ہے؟ تو وہ اس کو نفی پر کیوں معمول کر رہے ہیں؟ وہ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ وہ کیوں خوش نہیں ہوئے یہ آیت پڑھ کر؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ انہوں نے ماں والی بات دوسرے ان کے احباب کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے ان کے ذہن میں ایک خدشہ ہے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہو، تو وہ دونوں علم غیب میں برابر ہو گئے۔ جب دونوں عالم الغیب ہو گئے، دونوں برابر ہو گئے، تو وہ شرک ہو گیا۔ یہ شرک فوبیا جو ہے نا،
اس نے ان کو ڈرایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ عظمت مصطفیٰ کے علم کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے ان کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں، کئی تو 4 دن بیمار ہو جاتے ہیں، وہ ہفتہ ان کو ہوش نہیں آتی، انجیکشن لواتے ہیں کہ فلاں صاحب تھے، انہوں نے جی نور ٹی وی کے اوپر تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میرا تو دل جل گیا اور میں تو خاک ہو گیا، میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا اور میرا یہ حال ہو گیا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ان کی مرضی رہ گئی۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی دلیل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ تکویر آیت 24 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب ہے اس کے بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں ہیں، تو جو بخیل نہیں ہوتا اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سخی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں سخی ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، سخی ہیں۔ تو سخی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ دے تو وہ سخی ہو جاتا ہے، اور کسی کے پاس کچھ ہو تو نہ دے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ تو سخی تبھی ہوتا ہے نا جب اس کے پاس کچھ ہو، اگر ہو ہی نہ تو سخی کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ بخیل نہیں تو سخی ہیں۔ کس بات کے سخی ہیں؟ کہ ان کو اللہ نے علم غیب اتنا عطا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے پاس علم غیب ہوا، تو اس علم غیب سے یہ سخی بن گئے اور یہ سخاوت فرما رہے ہیں۔ اور کس طرح سے سخاوت فرماتے ہیں؟ وہی جو امام بخاری کا تذکرہ حدیث میں نے جو آپ کو پڑھ کر بتائی ہے آگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ اب اللہ کے علم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فرق کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے میں آگے چل کر بات کروں گا کہ وہ شرک نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ کے پاس علم غیب وہ ہے، وہ علم غیب جانتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، اور مخلوق کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو مخلوق کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی کی وہ خیرات ہوتی ہے، اس کی رحمت کی وہ خیرات ہوتی ہے، اس لیے وہ شرک نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل آگے چل کر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں سورہ نحل اور آیت 89 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے کتاب تیری طرف نازل کی، تو اس کتاب میں کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اے اور بی خوارج کی اس میں بات چلتی ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یہ قرآن کریم ہے، لیکن میں اس وقت قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سورہ یونس کی آیت 37 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن وہ نہیں کہ اس کو گھڑ لے کوئی اور کہے یہ میرا خدا کا ہے، خود گھڑ لے اور کہے خدا کا، نہیں، بلکہ یہ کتاب قرآن کون سا ہے؟ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ پہلی کتابوں کی تفسیر ویریفائی کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پہلے کہا گیا تھا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تفصیل ہے اس کتاب میں، قرآن میں۔ تو جب قرآن میں یہ تفصیل ہے، ایک آیت اور سن لے، اور سورہ یوسف کے آخر میں آیت 111 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ کتاب وہ ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ وہ کتاب یہ ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی بالکل ابتدا میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان،
الرحمن وہ ہے جس نے انسان کو تعلیم دی، پڑھایا۔ اب وہ کون سا انسان ہے جس کو اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے پڑھایا؟ سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں اللہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے حبیب ہم تمہیں پڑھائیں گے اور اس طرح سے پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھولے گا نہیں۔ سبحان اللہ، ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تو کبھی بھولے گا نہیں۔ اور اس میں ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا۔ اب اس آیت اور اس دونوں کو ملا کر پڑھیں تو معنی یہ نکلتا ہے کائنات کے اندر ہر انسان کا استاد سوائے انبیاء کے انسان ہوتا ہے، مگر انبیاء کا استاد خود خالق کائنات ہوتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سبحان اللہ کیا کہنے کہ آپ کہے تو اللہ تعالیٰ ہی استاد ہیں اور اللہ نے ہی آپ کو تعلیم دی ہے۔ الرحمن علم القرآن، تو کس کی تعلیم دی؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں ایک وحی وہ ہوتی ہے وحی مطلوع اور غیر مطلوع، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ علم دیا ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور ایک قرآن کے بغیر بھی ہے۔ ایک خوارج جو ہیں وہ غیر مطلوع کو نہیں مانتے کہ نہیں کوئی ایسا علم نہیں، صرف قرآن کے ذریعے علم ہے، لیکن جو بی خوارج اور سی ہیں وہ دوسری وحی کو بھی مانتے ہیں۔ اب میں دونوں کو ملا کر بات کرتا ہوں۔ چلو ایک خوارج جو ہیں جو منکرین حدیث ہیں، اگر وہ وحی غیر مطلوع کو نہ مانیں تو قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ اور ادھر سے فرمایا میں نے قرآن ان کو پڑھایا ہے۔ اب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہو، پڑھنے والے مصطفیٰ ہوں، پڑھانے والا خدا ہو، تو بتائیں وہ جتنے علوم اللہ تعالیٰ ان کو پڑھائے گا، ان کو عطا فرمائے گا، کیا وہ کھانا پکانے کے علوم ہوں گے؟ کیا وہ چارہ کاٹنے کے علوم ہوں گے؟ کیا وہ یہ بیٹھنا کیسے اس کے علوم ہوں گے؟ کرسیاں بنانے کے علوم ہوں گے؟ ان میں وہ علوم وہ بھی شامل ہوں گے، لیکن وہ سارے علم غیب ہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے گا۔ تو چلو کچھ اور نہ مانو، اتنا تو ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر بندہ مان لے گا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم سارا دے دیا تھا۔ جب قرآن کا علم دے دیا تھا تو سارا قرآن غیب کا علم ہی تو ہے، اور وہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب یہاں مجھے پھر وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا، مجھے پھر یہ خیال آ رہا ہے کہ کوئی بندہ یہ سن کر کہہ دے گا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور یہ عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے، کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے علم ملا یا اللہ تعالیٰ نے غیر وحی جو غیر مطلوع وحی اس کے ذریعے سے بتایا، القاء کیا، یہ تو اللہ نے علم دیا تھا۔ کوئی یہ کہہ نہ دے، مجھے دھچکا سا ڈر لگا رہتا ہے اس بات کا، یہ کوئی کہہ نہ دے اس بات کو۔ تو اللہ کو قرآن دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن دیا تو اللہ نے، الہام دیا تو اللہ نے، جبریل کو بھیج کر علم دیا تو اللہ نے، شہد کی مکھی کو طرف وحی کی تو اللہ نے۔ یہ جو کچھ آتا ہے وہ اسی کی طرف سے آتا ہے، وہی عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کی طرف اس کی نسبت محض مجازاً ہوتی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پردہ کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جان لے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان کافر درکنار تو درکنار، مجھے تو اس کی انسانیت پہ شبہ ہے کہ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ تو انسان ہی نہیں جو ایسا سوچے۔ یہ ساری اس کی عطائیں ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے عطا فرمائی۔ اب جو الرحمن علم القرآن ہے، اس کی تفسیر میں علامہ ابن جوزی نے، قرطبی نے، سب نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ما کان و ما یکون کا علم بھی ہے، اور علم شریعت اور حلال اور حرام کا علم بھی ہے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اولین و آخرین کی یہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسی کے اندر ساری آتی ہیں۔ اب یہاں میں ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں، میرا خیال نہیں تھا کہ یہ میں بات پہلے کہوں کیونکہ اس کے لیے پھر مجھے دوسری تفصیل میں جانا پڑے گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ انٹرسٹنگ بات ہوگی، تھوڑی سی دوسری تفصیل بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں، یہ میں بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں وہ جو سمندر کے اندر نچلے درجے میں مچھلی رہتی اس کا بھی علم ہے، ہاں اس کا بھی علم ہے۔ تو جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہے۔
تو اس بات کا علم، اس بات کا علم، اس بات کا علم ہاں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی غیب چیزیں ہیں جو انسانوں سے غیب ہیں، جو ہمارے حواس خمسہ سے غیب ہیں، جن کو ہم نہیں جان سکتے، ان چیزوں میں سب سے، چیز کا لفظ میں معذرت چاہتا ہوں، ویسے کہہ رہا ہوں، چیز کا لفظ صادق نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی غیب ہے، وہ خود غیب ہے اس کی ذات۔ تو جب مخلوقات جو ہیں یہ چھوٹے غیب ہیں اور اللہ کا ہم سے غیب ہونا یہ بڑا غیب ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے غیب کو دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا، تو اس کے بعد اور سے چھوٹے غیب جو ہیں، فرشتوں کا دیکھنا، فرشتے غیب ہیں لیکن یہ چھوٹے غیب ہیں، یہ چھوٹی غیب چیز ہے ہماری اعتبار سے، حواس خمسہ سے ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ جہنم چھوٹا غیب ہے، دوزخ چھوٹا غیب ہے، عذاب قبر چھوٹا غیب ہے۔ تو جب حضور نے بڑی غیب جو ہے اس کو دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا، تو چھوٹے غیب ان کی نگاہ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ یہ بات تو میں نے کہہ دی۔ اب ناظرین میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس مولوی کو نا، اس کو علم نہیں ہے، یہ جانتا نہیں، اگر اس نے قرآن حدیث کو پڑھا ہوتا تو یہ بات نہ کرتا، کیونکہ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، قرآن کریم میں جہاں تک تعلق ہے اس کا یہ معنی ہے ان تمام آیات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی احاطہ اور اس کا ادراک نہیں کر سکتا، ایک بات یہی معنی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے، اس پلانٹ میں رہتے ہوئے، اس جو ہمارا پلانٹ اس جہان میں رہتے ہوئے کوئی نہیں اللہ کو دیکھ سکتا۔ ہاں، یہ کہ پھر باس کے اندر باس ہے، کیا دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء وہ بھی ہیں جو اس طرح بھی گئے کہ ہاں اس میں رہتے ہوئے بھی دیکھ سکتا، لیکن میں اس میں نہیں جاتا۔ اس جہان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ اب کب کہتے ہیں کہ اس جہان میں دیکھا ہے؟ وہ تو دوسرے جہان میں لامقام جا کر دیکھا ہے، ان قروں سے نکل کر دیکھا ہے، وہ زمین و آسمان کی حدوں سے نکل کر جا کر دیکھا ہے، جس مقام پر وہ گئے وہاں جا کر دیکھا ہے۔ ہاں، یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے پہلے بات بتائی کہ اس میں ایک باریک سا علمی اختلاف ہے، میں اس کو اگنور کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ میں مطلقاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر جہاں انہوں نے دیکھا ہے وہاں تو جا کر دیکھ سکتا ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اور رہی، کیا دوسرے جہان میں جا کر ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے؟ تو جو چیز مرنے کے بعد ہم جنت کو نہیں دیکھیں گے، مرنے کے بعد ہم دوزخ کو نہیں دیکھیں گے، مرنے کے وقت ہی سے لے کر اگلے جہاں تک ہم ملائکہ کو نہیں دیکھیں گے، ہم ملائکہ کو دیکھیں گے وہاں جا کر، ہم عذاب قبر کو دیکھیں گے وہاں جا کر، جنت کو دیکھیں گے وہاں جا کر، دوزخ کو دیکھیں گے وہاں پہنچ کر۔ لیکن مصطفیٰ نے جنت کو دیکھا یہاں رہ کر، مصطفیٰ نے دوزخ کو دیکھا یہاں رہ کر، عذاب قبر کو دیکھا یہاں اپنی موجودگی میں، یعنی جو کائنات دوسرے جہاں میں جا کر دیکھے گی، مصطفیٰ نے اسی جہان میں اس کو دیکھ لیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس جہاں سے نکل کر اس جہان میں دیکھ لیا، مگر آپ کی بصیرت یہ تھی کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ جب وہ حاضر ناظر کے مسئلے کی شرک کی بات آئے گی اس میں وہ بتاؤں گا، اس سے میں ذرا کترا رہا ہوں۔ اب اگلے جہان میں جا کر کیا ہم دیکھیں گے؟ اب ایک خوارج جو منکر حدیث ہے، اور جو بی خوارج جو بخاری مسلم پر زور دیتے ہیں، اور سی خوارج جو تصوف کو اور تقلید کو بھی مانتے ہیں اور پلس شرک کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں اے بی سی اس کی تقسیم کرتا ہوں۔ تو وہ دونوں مانتے ہیں کہ اگلے جہان میں ہم خدا کا دیدار کریں گے، مگر ایک کہتے ہیں کہ وہاں بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اب میں قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں ہم وہاں جا کر خدا کو دیکھیں گے، وہ غیب ہے، پر غیب کے پردے اٹھ جائیں گے اور دیکھ لیں گے۔ لیکن مصطفیٰ نے یہی دیکھ لیا۔ تو جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا غیب ہے اس کو دیکھ لیا، وہ چھوٹے غیبوں کے بارے میں ان پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ ان کو نہیں جانتے، یہ حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ سورہ یونس آیت 26، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے نیکوکاری نیک کام کیے
ان کے لیے بلائی ہے، احسن الحسنہ بڑی اچھی جزا ہے، وزیادہ اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الحسنہ نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا ملے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، جنت کے طبقات ملیں گے، اور وزیادہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو خود خدا کا دیدار ہوگا وہاں جا کر۔ تو معنی یہ نکلا کہ ہاں خدا کا دیدار ہوگا، وزیادہ خدا کا دیدار ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ، اور اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت 31 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جہاں وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو وہاں جنت کی وہ چیزیں ملیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ چیزیں ملیں گی جو وہ چاہیں گے۔ اب جب وہ چاہیں گے نا تو جنت میں چاہنے میں ان کو کیا کیا چیز کا دل چاہے گا، جنت کی ساری چیزیں تو ان کو مل جائیں گی، اب ان کا مزید دل کیا چاہے گا؟ ان کا دل یہ چاہے گا، ہمارا دل انشاءاللہ یہ چاہے گا کہ اے مالک، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز عطا فرما دی ہے، مگر اب ہمیں تو اپنا آپ بھی دکھا دے، تو خدا اپنا آپ بھی دکھا دے گا۔ حافظ ابن کثیر نے اس میں اپنی تاریخ میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں ترجمہ لکھا ہے، جہاں ان کا حالات بیان کیے ہیں، وہاں یہ بات لکھی کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں عبادت کرنے والے کچھ وہ ہیں جو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے، جنت کی طلب میں عبادت کریں تو یہ بھی درست ہے، جہنم کے ڈر سے عبادت کریں تو یہ بھی درست ہے۔ ان کیٹاگریز کے بعد ایک تیسرے درجے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کا مکھڑا تکنے، اس کے دیدار اور اس کی رضا اور اس کی طلب کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کچھ جنتی وہ ہوں گے جن کو یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی، ابھی وہ تک رہے ہوں گے، جب وہ تک رہے ہوں گے تو ان کی خواہش کا اللہ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، تو حکم ہوگا ان کے لیے پردہ اٹھا دیں۔ جب وہ پردہ اٹھے گا تو وہ خدا کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہم 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، تو یہ ان کی چاہت ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ مطففین آیت 15 میں، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، بے شک قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اگر کافر اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے اور مومن بھی اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اس کا آٹومیٹیکلی میننگ یہ نکلتا ہے کہ وہ کافر اس نعمت سے محروم رہیں گے کہ اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، ہاں مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ تو استدلال تھا، اب میں سریع آیت وہ تلاوت کر رہا ہوں۔ بہت سی آیات میں نے لکھی لیکن میں شورٹ کر رہا ہوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قیامہ اور آیت 22 اور 23 میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تو رونق والے چہرے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک خوارج کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے، ہاں تم نہیں دیکھو گے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کون دیکھے گا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، ہنستے مسکراتے رونق چہرے والے دیکھیں گے۔ اب جن کے چہرے با رونق نہیں بنا وہ کیسے دیکھیں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، آیت 22 میں یہ ہے، با رونق خوبصورت ہنستے مکھتے چمکتے چہرے ہوں گے۔ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اسی طرح ہے، خوبصورت چہرے والے، اور کالے چہرے والے بھی وہاں ہوں گے جو نہیں دیکھیں گے، جو یومئذ للمجرمین جو اوڑ میں ہوں گے وہ نہیں دیکھیں گے۔ اور کیا ہوگا خوبصورت چہرے والوں کا؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے پروردگار کو تکتے ہوں گے، اس کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تو
تو یہاں سے یہ معنی نکلا کہ مومن جو ہیں خوبصورت چہرے والے، ایمان چہرے والے، وہ اس کو تکیں گے، اس کا دیدار کریں گے۔ کب؟ مرنے کے بعد، جنت میں جا کر۔ پھر اب میں اپنی اس واپس بات پر آتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ چھوٹے غیب تو ایک طرف رہے، اس خالق کائنات کے محبوب نے تو بڑے غیب خود خدا کو دیکھ لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تو اس کے بعد اور چھوٹی غیب کی چیزیں کون سی رہ گئیں؟ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انہوں نے معراج کی رات دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اس پر ٹائم نے اگر مجھے اجازت دی تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اللہ کی ذات خود سب سے اپنی بڑی نشانی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اسی طرح خدا کی ذات اپنے ہونے کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی دلیل خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کائنات دلیل ہے اس کی ہونے کی، لیکن کائنات چھوٹی دلیل ہے۔ سب سے بڑی دلیل لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ خود اس کی ذات خود ہے اس کے ہونے کی دلیل۔ یہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا، دیکھنے کی تمنا جو ہے وہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھا، کس طرح سے دیکھا، کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ اب وہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے یہ متشابہات میں سے ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ کس طرح سے دیکھا، لیکن دیکھا۔ یہاں پر میں ایک آیت، صرف 2 آیتیں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ سورہ بقرہ کی 210 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کہ اللہ تعالیٰ بادلوں، جو بادل ہیں ان کے سائے بانوں میں نازل ہو اور فرشتے اس کے ساتھ آئیں قیامت کے دن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 22 ہے کہ تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ تمہارا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور فرشتے قطار باندھے قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا بادلوں کے اندر؟ کیا بادل اللہ تعالیٰ کو گھیر لیں گے؟ اگر گھیر لیں تو پھر بادل بڑے ہوئے یا خدا بڑا ہوا؟ اور جب اللہ قیامت کے دن آئے گا کیسے آئے گا؟ ان آیات کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، بس ہمارا ان کے اوپر صرف فقط ایمان ہے۔ جیسے ان آیات پر یا ان جیسی دوسری آیات کے اوپر ہمارا فقط ایمان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے اس دیدار کے اوپر بھی ہمارا فقط ایمان ہے۔ لیکن یہ بحث میں صرف اس لیے لایا ہوں اس اپنے سبجیکٹ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو غیب نہیں رکھا، نہ زمین کو رکھا، نہ آسمان کو رکھا، نہ قیامت کو رکھا۔ وہ علم قیامت کی بات آگے چل کر آئے گی، علم الساعہ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ نہ علم الساعہ کو رکھا، نہ جنت دوزخ کو رکھا، بلکہ خود اپنی ذات کو نہیں رکھا۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، تجھ پہ ہماری جانیں قربان، کائنات تجھ پہ قربان کہ تو اللہ تعالیٰ کا اس قدر حبیب ہے کہ اس نے اپنا دیدار تمہیں کرا دیا، باقی غیب تو چھوٹے رہ گئے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا دیا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ وہ آج کی گفتگو میں جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن میں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی آیات ہیں، ان میں سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دیں۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ میں اور آیات پڑھنے کی بجائے اب اس طرف چلوں گا کہ وہ آیات لائی جائیں جن سے شبہ ڈالنے والے استدلال کرتے ہیں۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم ان آیات سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔